السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ آیت نمبر 157 اور 58 دو آیات ہیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ صلوات و صلوات کا معنی بھی رحمتیں ہوں، چلو برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں، مہربانیاں ہوں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ذہ نصیب۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان پر رب کی رحمتیں ہوں، اللہ کی نوازشیں ہوں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی، والمروہ، اور مروہ پہاڑی جو مقدس پہاڑ ہیں مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے بالکل پاس، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ شاعر، اللہ کی وہ چیزیں جو قابل احترام ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جو کو خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا حج کرے، اوے تامارا یا عمرہ کرے، فلا جناح، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ بھی ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو نفلی طواف کرے، ومن تطوع، جو کوئی نیکی کرے، خیرا نفلی، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں صفا مروہ خانہ کعبہ کا تذکرہ ماشاءاللہ حج عمرے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جو اسلام ہے، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، وہاں صفا مروہ پہ کچھ دو بت پڑے تھے، اس لیے لوگ تو وہ تو طواف کرتے تھے بتوں کی خاطر، لیکن مسلمانوں نے عیب محسوس کیا کہ یہاں پہ بت تھے یا ایسے طواف نہ کیا جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ طواف کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، بلکہ سعی نہ کی جائے تو حج عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، قابل احترام جگہوں میں سے ہیں۔ جب سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خانہ کعبہ کا طواف اور ان چیزوں کا سلسلہ شروع کیا، تب سے فمن حج البیت، اساف اور نائلہ دو بت تھے بتائے جاتے ہیں وہاں پہ رکھے گئے، اور ایسے وہاں لمبی کہانی بھی ایک ہے، جو کو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی کرے، دوڑے درمیان میں۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ دیکھنا، زیارت نصیب فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے بیان کیا، من البینات، واضح آیات، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بینا، بعد اس کے جو ہم نے ان کو اسے بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی دین کی باتیں جو کتاب میں موجود ہیں، قرآن پاک میں، تورات میں، یہاں چونکہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے عام مسلمانوں کی۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، چاہے وہ تورات کو چھپاتے ہوں مسائل کو، یا قرآن دین کے بات معاملے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ اعوذ باللہ من ذالک، اتنی سختی ہو رہی ہے کہ جو لوگ دین کی باتیں چھپاتے ہیں، یہ بدعتی لوگ، گمراہ لوگ، مسلمانوں میں بھی بہت کچھ ہے، قرآن و حدیث بتاتے نہیں لوگوں کو۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں ان میں سے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، پھر مسائل کو واضح کھول کر بتایا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ میں رجوع کرتا ہوں، یعنی معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم